بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، دلچسپ صورتحال ہے کہ دعویٰ آ گیا ایک پھر، اور یہ کس نے کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی میں صرف 45 دن لگیں گے، جبکہ دوسری جانب سے ایک اور دعویٰ ہے کہ 9 مئی کا پھندا گلے پڑے ہی پڑے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کی رخصتی کا بگل بج گیا، اور حکومت کے لیے جو بڑا ایک پھڈا ہے وہ ہے کینالز ہماری لاشوں پر بنیں گی۔ یہ کس نے کہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، یہ بھی مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ اچانک اسلام آباد کے خارجی اور داخلی راستے بند کر دیے گئے، دفعہ 144 نافذ، کنٹینر لگا دیے گئے سب جگہ، فیض آباد چوک سے بند کر دیا گیا، اور سری نگر ہائی وے پہ بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی۔ یہ سب صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئیے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ عمران خان کی رہائی، بار بار بہت سی باتیں آئیں، بہت سی ہوئی۔ کل میں نے ایک ولاگ کیا تو اس میں نے کہا تھا کہ ذرائع بتا رہے ہیں اور خفیہ بات چیت چل رہی ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں جو کینیڈا میں بیٹھتے، طیب جلال خان، انہوں نے تبصرہ کیا کہ واہ، ملاقات بھی خفیہ، مذاکرات بھی خفیہ، اور ذرائع بتا بھی رہے ہیں۔ اب ان دوستوں کو کون بتائے کہ ساری باتیں جو اسلام آباد میں ہو رہی ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ سے، کہیں نہ کہیں سے لیک ہوتی رہتی ہیں، لیکن عمران خان نے بھی در پردہ مذاکرات کی اجازت دے رکھی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اس کو شور نہ مچائیں، ہر بار شور مچانے سے نقصان ہو جاتا ہے، تو انہیں یقین کرنا چاہیے۔ اب یہ کس نے کہا ہے کہ 45 دن لگیں گے؟ تو یہ دعویٰ ہے جناب شیر افضل مروت کا، پتہ نہیں ان کو کس نے رپورٹ دے دی۔ لمحے موجود میں چانسز نہیں ہیں، کیونکہ دوسری جانب سے بات سامنے آ گئی کہ 9 مئی جو ہے اس کا پھندا جو ہے وہ گلے پڑے گا۔ وہ کہاں سے پڑے گا، کیسے پڑے گا؟ طاقتوروں کی جانب سے کہا کہ جب تک قوم سے معافی نہیں مانگی جائے گی، 9 مئی سے معافی کی کوئی ویسے گنجائش نہیں، جب تک علن اعلان معافی نہیں مانگی جائے گی۔ اور خان اعظم خان عمران خان اس موڈ میں ہرگز نہیں ہے، تو پھر 45 دن میں کیسے؟ لیکن کسی نے پھونک مار دی ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی میں بہت سی آج کل پھونکوں کا دور چل رہا ہے، اور کانوں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان کو بھی ملاقاتی جو ہیں وہ جا کے شکایتیں لگاتے ہیں، جیسے کہ سلمان اکرم راجہ زیر تاب آئے ہوئے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی مہربان جو تھیں وہ علیمہ خان تھیں، لیکن جتنی شکایات سلمان اکرم راجہ کی گئی ہیں اس پر عمران خان ناراض ہیں، اور یہ میں ایک دو پہلے ولاگ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان بھی ان سے ناراض ہیں، اور یہ جو ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی، باقاعدہ فہرست دینے کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا فہرست بنائیں گے سلمان اکرم راجہ، لیکن ملاقاتیں کسی اور کی ہو رہی ہیں، تو اس میں عمران خان صاحب بھی ان سے ملنا نہیں چاہتے، تو انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نیا سیکرٹری جنرل ڈھونڈا جا رہا ہے۔ پہلے بھی سیکرٹری جنرل جب عمر ایوب خان نے استعفیٰ دیا تھا تو ان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ یہ نامور معروف وکیل ہیں، قانون دان ہیں، تو ان کی گرفتاری نہیں ہوگی، جبکہ عمر ایوب خان سیاسی آدمی، ان پہ بہت سے مقدمات ہیں، تو کسی وقت بھی گرفتار ہو گئے تو سیکرٹری جنرل کے بغیر پارٹی کیسے چلے گی؟ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جناب بگل بج گیا کہ سلمان اکرم راجہ بھی کمدہ بندہ نہیں، فارغ کرو۔ علیمہ خان ان کی حامی ہو، کہتے نہیں، ہم جو کہتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ تاہم ان کی فہرست کے بغیر جب علی ظفر اور گوہر خان صاحب مل کے آگے تھے عمران خان صاحب سے، اس وقت سے اس میں شدت آ گئی تھی۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ کے خلاف وہ فیصل چودھری اور فواد چودھری، وہ فیصل چودھری پچھلی ملاقات میں جا کے مل بھی آئے، اور فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ معاملات گڑبڑ ہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔
سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ جناب فواد چودھری پارٹی میں ڈال رہے ہیں دراڑ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں عمران خان کو پسند نہیں. تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جناب سیکرٹری جنرل ڈھونڈا جا رہا ہے اور کسی وقت بھی اس کی نامزدگی ہو سکتی ہے. کیونکہ نامزدگی ہوگی، منتخب تو ہو نہیں سکتا. انٹر پارٹی الیکشن کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی اس میں بھی فیصلہ آنے والا ہے. انہوں نے ٹائم دے دیا ہے کہ جلد سے جلد کر لو، نہیں تو پاجی فارغ آؤ، دلائل مکمل کرو. اس کا بھی مسئلہ ہے. تو پارٹی جو ہے تحریک انصاف خاصی مشکلات میں ہے. خان صاحب بھی خاصی مشکلات میں، اور ان کے ساتھ گرفتاریاں کچھ ہو گئیں، کچھ کی ضمانتیں کینسل ہو گئیں، کچھ کی ضمانتیں کینسل ہوں گی. تو ان کے لیے آنے والا وقت جو ہے اچھا نہیں. پھر بھی اگر شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ عمران خان 45 دن میں رہا ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے. سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، تو پی ٹی آئی میں بھی کوئی چیز حتمی نہیں ہے کہ کون سیکرٹری جنرل ہے، کون سا ہے. کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ کی جو نشست ہے، ویسے تو وہ ہار ہی گئے تھے لاہور سے، لیکن جو یہ نشست ہے سیکرٹری جنرل کی، یہ بھی خطرے میں ہے. کیونکہ اس کی سرکاری حیثیت بھی کوئی نہیں، نامزدگی تک ہے. وہ کسی نوٹیفیکیشن پر دستخط نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ منتخب سیکرٹری نہیں. تو پھر کوئی نیا نامزد بھی ہو سکتا ہے سیکرٹری، اس میں کوئی قباحت نہیں. کینالز کا مسئلہ جو ہے اس کو پیپلز پارٹی نے بڑا مسئلہ بنایا، اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اور ان کے تمام لیڈر بھی، اور جس طرح وہ سڑکوں پہ انہیں گھیراؤ کیا، راستے بند کیے دوسرے صوبوں میں جانے والی سڑکوں کا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. اس کے بعد جواب یہی آیا کہ حکومت ہوش کے ناخون لے، اتحادی کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرے اس مسئلے پہ، یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ. نہیں تو پھر ہماری لاشوں پہ بنے گی یہ کینالز، اس کے بغیر نہیں بن سکتی. تو یہ مسئلہ بھی خاصا گڑبڑ ہے. اب اس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے اور وہ اس مسئلے کو حل کرائیں گے. کس سے؟ صدر آصف علی زرداری سے مل کے. ظاہر ٹائم باہر لے لیں گے، کچھ اور مسئلے مسائل کر لیں گے، کوئی نیا لولی پوپ دے دیں گے. تو اس طرح ہی ہو سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں یہ کیا ہوا کہ اچانک اسلام آباد کے داخلی خارجی راستے بند، دفعہ 144 پر زور، سیکورٹی بڑھا دی گئی، کنٹینر پر کنٹینر لگا دیے گئے، فیض آباد سے راستے بند کر دیے گئے، اور ریڈ زون میں جانے کے تمام راستے بند کر دیے گئے. سری نگر ہائی وے کو بند کر دیا گیا، کنٹینر لگا دیے گئے، خاردار تاریں لگا دی. یہ کیا ہے؟ تو جناب وہاں جماعت اسلامی کا ایک مارچ، ملین مارچ، جو مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں ہے، ان سے یکجہتی کے لیے، اس کو روکنے کے لیے حکومتی اطلاع یہ ہے کہ وزیر داخلہ حسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے رابطہ کیا لیاقت بلوچ صاحب سے، اور ان کو مشورہ دیا کہ یہ جو ہے مارچ، اس کو راولپنڈی تک محدود کر دیں. لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، اور اسلام آباد جانے کے لیے وہ نکل آئے ہیں، سڑکوں میں موجود ہیں. تو اب یہ معاملات ایسے آگے چل رہے ہیں، اور وہاں ساری رکاوٹیں کر کے راستے بند کر دیے گئے ہیں. لیکن یہ تو حکومت ہی بتائے کہ اس نے یہ پالیسی کیوں کی. وہ پورا پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے، ہمدردی ہے ان کی، اور وہ ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، صرف جماعت اسلامی نہیں. تو ایسے کال جو پورا امن مارچ ہے، تو اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ نقص امن کے لیے، کیونکہ خطرہ ہے کہ کہیں اس میں کوئی شرپسند نہ شامل ہو جائیں، جو حالات ہے صورتحال، کوئی دہشت گردی نہ ہو جائے، شاید اس لیے روکا جا رہا ہے. لیکن اس کا جواب تو وزیر داخلہ ہی دے سکتے ہیں. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.